حدیث میں حضرت ابن عباس نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو رکوع سجدے کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. تو نماز جنازہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے. تو جیسے وہ رکوع سجدے جو سجدہ تو سورہ فاتحہ سے زیادہ بڑا رکن ہے, تو یہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ رکوع سجدے والی نمازوں کے بارے میں. باقی حضرت ابن عباس نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے وہ بطور دعا کے پڑھی ہے, بطور تلاوت کے نہیں پڑھی ہے. اس پر کوئی حدیث دکھا دیں کہ بطور تلاوت کے پڑھی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے بطور تلاوت کے, بطور دعا کے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں الحمدللہ. بطور دعا کے, کیونکہ دعا کے مختلف کلمات نبی سے نماز جنازہ میں منقول ہیں, تو جو زیادہ منقول ہیں ان کو زیادہ پڑھنا چاہیے, جو کم منقول ہیں ان کو کم پڑھنا چاہیے. تو اگر حضرت ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو بطور دعا کے پڑھی ہے, تو بطور دعا کے ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں, پڑھ سکتے ہو, لیکن لازم نہیں ہے. اور وہ دعائیں جو زیادہ کثرت سے نبی سے منقول ہیں ان کا پڑھنا زیادہ افضل ہے نماز جنازہ میں. جیسے اللہم اغفر لحینا ومیتنا, اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں, تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہو, تو فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن فاتحہ کو نماز جنازہ کا رکن کہنا اور یہ کہنا کہ یہ نماز جنازہ کی خاص سنت ہے یا اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی, اس پر کوئی حدیث نہیں ہے. ہمارے حنفی بھائی اس حدیث کے بارے میں جب حیلہ بیانی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کی تعویل کی جائے گی. تعویل یہ کی جائے گی یہ جنازے کی نماز نماز نہیں ہے, یہ دعا ہے. اگر جنازے کی نماز نماز ہوتی تو ہر نماز میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے, اس میں رکوع اور سجدہ کیوں نہیں ہے؟ حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھ دیا ہے فتح الباری میں کہ جنازے کی نماز بھی ایک نماز ہے, لیس فیہا رکوع ولا سجود, لیکن اس کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہے. اور رکوع اور سجدہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور نہ چلا جائے کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو سجدہ کرتے ہیں. نکال دیا یہ مسئلہ. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ جنازے کی نماز بھی ایک نماز ہے, کیونکہ تمام شرائط جو نماز کے لیے ہے, جو شرائط وہی جنازے کی نماز کے لیے بھی شرائط ہے. دعا کے لیے شرطیں نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے, کسی بھی دعا کے لیے اللہ اکبر کہنا شرط نہیں ہے. ابھی ہمارے ریاض خاکی صاحب کہہ رہے تھے ہمارا بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اب ہم نے یہ دعا کی ہے, اس دعا کے لیے ضروری نہیں کہ میں کہوں اللہ اکبر, اللہ ریاض خاکی صاحب کے بھائی کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. کتنی بڑی بیوقوفی. کسی بھی دعا کے لیے تکبیر تحریمہ شرط نہیں ہے. اگر جنازے کی نماز نماز نہیں ہوتی اور دعا ہوتی تو اس کے لیے تکبیر تحریمہ شرط نہیں ہوتی. کسی بھی دعا کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے. آپ ہمیں مل گئے, ہم آپ کو مل گئے, آپ نے کہا السلام علیکم, یہ کیا دعا ہی تو ہے, اللہ کی سلامتی ہو آپ پر. اب آپ کو ہم نے دیکھ لیا, نہیں میں وضو کر کے آؤں پہلے پھر کہوں گا السلام علیکم. کتنی بڑی بیوقوفی. امام بخاری نے ان کو ان کے ایسی جگہ پہنچا دیا ہے جہاں ان کو 2 گھوٹ پانی پینے کو نہیں ملے گا. کسی بھی دعا کے لیے وضو شرط نہیں ہے, بلکہ دعا کے لیے تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر حائضہ عورتیں ہیں جن کو مہینہ آ رہا ہے وہ اگر عیدگاہ میں وہ بھی جائیں, اپنی اگر ان کے پاس اوڑھنیاں نہیں ہیں تو اپنی سہیلیوں کی چادر میں جائیں. اگر وہ حائضہ ہیں تو نماز سے دور رہیں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہیں. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے, آپ اس حدیث سے اور اس روایت سے آپ کو بہت کچھ معنی ملے گا. کسی بھی وضو دعا کے لیے وضو شرط نہیں ہے, لیکن نماز جنازے کے لیے وضو شرط ہے. کسی بھی دعا کے لیے ہاتھ باندھنا شرط نہیں ہے. آپ اللہ اکبر اب دعا کریے, لیکن نماز جنازہ کے لیے
آپ اہل حدیث ہے تو اوپر باندھتے ہیں, کوئی دوسرے مسلک کا وہ نیچے بھی باندھتا ہے, لیکن باندھتا ہے. دعا کے لیے ہاتھ باندھنا شرط ہے, دعا کے لیے شرط نہیں ہے, لیکن نماز جنازہ میں ہوتا ہے. کسی بھی دعا کے لیے سلام پھیرنا شرط نہیں ہے. اللہ تعالی کشمیر میں امن و امان قائم کر دے. اب کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آدمی کہے گا پاگل ہو گیا, لیکن نماز جنازہ کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو شرطیں نماز کی ہیں وہی شرطیں جنازے کی بھی ہیں, پھر جنازے کی نماز کو نماز نہ مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ ایک دعا ہے. فرمایا کہ فقرا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر اس پڑھنے کو کہا انہا سنتن, میں نے اس کو اس لیے پڑھا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ بھی سنت ہے. جنازے کی نماز یہ کیسی نماز ہے, اور دوسری نمازوں میں ہمارے بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں, لیکن اکیلے تو پڑھ لیتے ہیں, تنہا نماز پڑھتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں. ان کا امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, امام کے پیچھے مقتدی نہیں پڑھتے ہیں. انہوں نے مقتدیوں کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنا منہ میں آنکھ بھرنے کے مترادف قرار دیا کہ جہنم میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے. جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے گا, ذرا تصور کیجئے آپ, امام تو پڑھتا ہے لیکن مقتدی نہیں پڑھتے اور نمازوں میں, لیکن جنازے کی نماز اتنی بدقسمت نماز ہے ان کی نظر میں کہ اس نماز میں نہ تو امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نہ مقتدی ہی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. ان کی نظر میں یہ جنازے کی نماز دعا ہے اور اس دعا میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, لہذا امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اور مقتدی بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. انہا سنتن کہہ کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ بھی طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. میں نے بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھ دی ہے, فیصلہ آپ کے اوپر ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آپ کو حدیث رسول ماننے پر بھی اختیار ہے, ابو حنیفہ کی بات ماننے میں بھی تم آزاد ہو, لیکن کلمہ تم نے کس کا پڑھا ہے, اتباع کس کی کرنا چاہتے ہو, یہ آزادی ہم تمہیں دے رہے ہیں. اب چاہو تو محمد رسول اللہ کی بات مان کر محمدی بنو, اور چاہو تو کسی کی بات مان کر اپنی نسبت اسی کی طرف کر لو.